صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق بتائیے اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے، ہمارے ملک کی سیاست میں کیا چل رہا ہے، اور یہ بات آپ اگری کرتے ہیں میری بات سے؟ بہت سے لوگ اگر نجومی کا وہ سٹال لگا لیں تو شاید زیادہ کما لیں گے۔ بالکل آپ نے درست کہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ اب ہمیں پروگرام میں جو ایک سیگمنٹ ہے وہ یہی مجھے لگتا ہے رکھنا پڑے گا کہ شہر اقتدار میں آج کے دن کیا نیا ہوا ہے یا کیا اگلے دن نیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ بعض لوگ روزانہ ہی تاریخ دیتے ہیں حکومت کے جانے کی۔ آپ اگر دیکھیں، ہم تو اس پروگرام میں کوئی کافی عرصے سے یہ بات کر رہے تھے جب مولانا روانہ ہونے لگے تھے، جب انہوں نے آزادی مارچ کا اعلان کیا تھا، پھر آزادی مارچ کے لیے جب روانہ ہونے لگے، پھر راستے میں تھے جب پہنچے، آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی باتیں کی گئی، کس طرح کا خوف و ہراس پیدا کیا گیا، کیسے ڈرایا گیا، کیسے مولانا کو بہت بڑی بلا بنا کر پیش کیا گیا۔ لیکن ہم مسلسل اپنے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ کوئی پینک نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اسی پروگرام میں ہم نے یہ جملہ کہا تھا کہ جہاں پہ مولانا صاحب جا کر بیٹھے تھے وہاں پہ یہ 15 سال بھی بیٹھے رہتے تو کسی عام سے ادارے کا چپڑاسی بھی مستعفی نہ ہوتا، وزیراعظم تو دور کی بات ہے۔ اب بھی دیکھیں تاریخیں دی جا رہی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے تھوڑی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں۔ آپ نے کہا کہ مولانا کو کچھ لوگ بلا بنا کے پیش کرتے رہے کہ مولانا پتہ نہیں کہ، ویسے مولانا خود حیران ہو جاتے ہوں گے، ان کو خود یقین نہیں آتا کہ ارے مجھے بھی کوئی بلا کیسے تھے، بار بار ریورس کر کے دیکھتے ہوں گے کہ اچھا مجھے کہا تھا نا بلا۔ ہاں بالکل آپ نے درست کہا، بلکہ کئی موقعوں پہ انہوں نے کہا بھی صحیح۔ آپ کو یاد ہے جب دھرنے کا لفظ آیا تو انہوں نے کہا دھرنا میں نے تو نہیں کہا دھرنا، انہوں نے کہا یہ دھرنا تو میڈیا نے استعمال کیا، میں نے تو بالکل دھرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ پھر جب کہا گیا کہ آپ اس وقت تک بیٹھ رہیں گے جب تک استعفیٰ نہیں لیں گے، انہوں نے کہا کس نے کہا ہے ہم تب تک بیٹھ رہیں گے، تو وہ مسلسل اپنے بیانات بدلتے رہے۔ آج بھی ان کا ایک ایسا بیان آیا جس کے اوپر پھر شہر اقتدار میں بہت زیادہ افواہیں اور بڑی ایک صورتحال پیدا ہوئی، جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر نئے الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد جو بھی ووٹ لے کر آئے گا تو اس کے حوالے حکومت کر دی جائے گی۔ حالانکہ یہی فضل الرحمان صاحب ہیں جو اس سے پہلے انٹرویوز میں کہتے رہے ہیں کہ مجھے اس طرح کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، جو تھا میں نے بتا دیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو ان کا آج کا بیان ہے وہ سچ ہے یا جو انہوں نے پہلے بیان دیا تھا وہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا؟ کہیں ایک جگہ پہ تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے نا۔ تو آپ بتائیں کہ ایک عالم دین جو اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھ کے جو یہ کہے کہ میں ہزاروں علماء کا سپہ سالار ہوں، میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں، میں دین کا جو ہے وہ سب سے بڑا اس وقت نمائندہ ہوں، کیا اس شخص کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کبھی کوئی بیان دے کبھی کوئی بیان دے؟ اس کا ایک بیان تو جھوٹ ہے نا، یا 5 دن پہلے والا جھوٹ ہے یا آج جھوٹ ہے۔ تو جھوٹے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہی علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ جھوٹے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو جو ایک مزہ ملا ہے نا جو میڈیا نے ان کو کوریج دی، اب وہ مستقل طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ برقرار رہے وہ سارا معاملہ، کہ سارا دن ان کو ڈسکس کیا جاتا تھا، ان کی خبریں دی جاتی تھیں، ٹاک شوز کا موضوع وہ ہوتے تھے۔ تو اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہر چوتھے 5ویں دن وہ کوئی ایک ایسا جھوٹ بولیں، کوئی ایک ایسی بات کریں جس کے بعد پھر اگلے 4-5 دن اس پہ ڈسکشن رہے۔ ایک تو کل اے پی سی ہونے جا رہی ہے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر آج فضل الرحمان صاحب کا بیان کل اے پی سی کی نظر میں مطلب جو اس طرح کے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں، سوری ٹو سے مجھے بات کہتے ہوئے بالکل بھی عجیب نہیں لگ رہا، دکھ ہوتا ہے، ان کے کامنٹس پڑھ کے دکھ ہوتا ہے، پڑھنے چھوڑ دیے کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں جس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں ان کے فالوورز کہ جی یہ جو میڈیا پہ لوگ کام کرتے ہیں کچھ بھی بول دیتے ہیں نا ہمارے بارے میں، ہمیں تو بڑا گناہ گار سمجھتے ہیں، اور ہم واقعی بڑے گناہ گار ہیں۔ جو اپنے کو گناہ گار سمجھے گا وہی توبہ کرے گا اور اسی کی توبہ شاید قبول بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ یہ جو مولانا صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں، صرف مولانا صاحب کا نام نہیں لوں گی، ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، اسلام کے نام پہ یہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کیونکہ یہ رول ماڈلز بن جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہم مذہب کی جانب مزید راغب ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہم سیکھتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو ان کو تو مزید بیسٹ اور آئیڈیلوں کے سامنے آنا چاہیے نا۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ اب جو لوگ ان کو دیکھ کے، ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ جو پہلے دین کے قریب ہیں وہ بھی دور ہوتے ہوں گے کہ اگر یہ دین ہے تو پھر کیا کہا جائے، کہ جیسے وزیراعظم عمران خان نے بھی کہا تھا، انہوں نے کہا میں اس سے کیا انتقام لوں گا اس شخص سے، مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے، کہ جیسے اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، جہاد کے نام پہ ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو انہوں نے فنڈ لیا وہ ختم نبوت کے نام پہ لیا۔ مجھے بتائیں اس فنڈ لینے سے لے کے آج تک کہاں پہ ختم نبوت کی بات، کہاں ہے وہ اسلام کا نفاذ، کہاں ہے اسلامی نظام کا نفاذ، کہاں ہے وہ جہاد کی باتیں، کہاں ہے وہ LOC کراس کر کے کشمیر جانے کی باتیں، کہاں ہے کشمیر کا درد ایک ہی ہے، وہ ہے ذاتی مفادات کا۔ خود انہوں نے کہا تھا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سیاسی اور معاشی اضطراب سے نکالیں۔ سیاسی سے مراد یہ تھا کہ سیاسی طور پہ عہدہ دیا جائے، معاشی سے مراد یہ کہ جب عہدہ مل جائے گا تو پھر مولانا صاحب کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، ذاتی معیشت جو ہے۔ تو ایک تو کل اے پی سی ظاہر ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے چیزیں ہیں۔ باقی آج میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو ریفرنس ہے اس حوالے سے سماعت تھی، اب وہ 2 ہفتے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، جس میں انہوں نے یہ درخواست دی ہوئی ہے کہ ناصر بٹ
اور باقی جو لوگ ہیں ویڈیو اسکینڈل کے ان کو گواہ کے طور پہ یہاں پر بلایا جائے یا وہاں پہ ہائی کمیشن میں ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے، کیونکہ اب وہ ڈیلے کرنا چاہیں گے، ظاہر ہے ابھی بھی 2 ہفتے کے لیے ملتوی ہو گیا ہے، تاکہ نواز شریف صاحب جو ہیں جب تک باہر ہیں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اب یہ کیس نہ چلے۔ اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آنا ہے اس کو چیلنج کیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت داخلہ نے، اب اس کی سماعت ہونی ہے۔ کل جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے کیس منتقل کرنے کے حوالے سے کہ ان کا جو کراچی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کیسز منتقل ہوئے تھے پنڈی اسلام آباد میں، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ لیکن آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن فریال تالپور صاحبہ کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، اس میں اور ان کے ساتھ 12 ملزمان ہیں جن کے نام ہیں، ان میں سے 5 جو ہیں وہ آلریڈی گرفتار ہیں، تو ایک اور ضمنی ریفرنس دائر ہو گیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کا جو فیک اکاؤنٹس کیس ہے اس میں کارروائی سست روی کا شکار ضرور ہے لیکن آگے ضرور بڑھ رہی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی، وہ بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ جس طرح سے یہ ضمنی ریفرنسز کے ذریعے دستاویزات، شواہد، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے یہ کسی نہ کسی موقع پہ تو آگے چلیں گی۔ ابھی تو وہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں کچھ چیزیں ڈیلے ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو روکا نہیں، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جو ریفرنس آ رہے ہیں احتساب عدالت میں ان کا فیصلہ ضرور ہوگا۔ یہ آصف علی زرداری صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں ان کی یہ ایک اور مشکل میں اضافہ ہوا ہے۔ البتہ یہ بات ہو گئے ہیں ابھی تک ایک بھی ریفرنس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اگر آپ جو شواہد ہیں آصف علی زرداری صاحب کے خلاف وہ آپ شواہد دیکھیں تو وہ شواہد ایسے ہیں کہ 1 ماہ کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے، کنوکشن ہو سکتی ہے ان کی۔ کنوکشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ثبوت ہم نے دیکھے ہیں جو سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے، لیکن ابھی تک اس کا ٹرائل پراپر اس روی کی ریزن کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ بھی ہر خبر پہ نظر رکھتے ہیں، آپ کا تجزیہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ صدیق آپ کی بڑی فالوئنگ ہے، بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ صدیق کو بتائیے گا، بہت اچھا تجزیہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں کبھی بتاؤں گی، آن ایئر بتاؤں گی، ٹی وی پہ سب سن رہے ہوں، تعریف سب کے سامنے کروں گی صدیق کی۔ صدیق مجھے بتائیں کہ اب یہ جو سست روی ہے اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کیوں اتنا ڈیلے ہے؟ باقی لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں، اور جو بیچارہ خود وہ خود بھی منتظر ہوگا کہ بھی میرا فیصلہ بتا دیں، میرے حق میں، میرے خلاف ہے، اس بندے کے بھی سر پہ ایک تلوار لٹکی رہتی ہے۔ چاہنے والے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بچ جائے، اور جو ناقدین ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ذرا اس کو تو پتہ چلے نا، اگر کچھ غلط کیا تو سبق ملنا چاہیے۔ دیکھیں زرداری صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے کیس کا فیصلہ جلدی ہو۔ زرداری صاحب تو چاہیں گے کہ یہ کیس لٹکا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے، دستاویزات موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، کس طرح سے یہ فیک اکاؤنٹس کھولے گئے، اور آپ دیکھیں کہ پورے کا پورا بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہم تو جو شواہد ہیں ان کو دیکھ کے کوئی اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے، جس میں فیک اکاؤنٹس کی تفصیلات موجود ہیں، دستاویزات موجود ہیں، گواہ مان رہے ہیں، بلکہ ان کیسز میں کچھ وعدہ معاف گواہ بھی بن چکے ہیں، کچھ پلی بارگین بھی کر چکے ہیں۔ ایک کیس کے اندر اگر ایک ملزم جو ہے وہ پلی بارگین کر لیتا ہے اور اعتراف کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ 2 نمبری کی ہے، میں نے یہ کرپشن کی ہے، میں نے لوٹ مار کی ہے، میں نے دھوکہ دہی کی ہے، میں نے یہ غلط کام کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے ظاہر ہے وہ بھی پھر اس میں شامل تھا۔ اور یہ جو فیک اکاؤنٹ کیس ہے اس سارے کے سارے کے الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ فیک اکاؤنٹس کھلتے تھے، کک بیکس کے پیسے آتے تھے، جو ٹھیکے سرکاری دیے جاتے تھے ان کے پیسے آتے تھے، اومنی گروپ کو جو فائدے دیے جاتے تھے ان سے بھی الٹیمیٹلی زرداری فیملی کو فائدہ ہوتا تھا، تو الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب اور ان کی فیملی تھی۔ تو فیصلہ تو ظاہر ہے ان کے خلاف ہی آنا ہے، لیکن جو آپ نے کہا کہ ڈیلے ہونے کی وجوہات 2-3 ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ احتساب عدالت کے پاس کیسز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ نیب کیسز ہیں، ججز کی تعداد کم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیب کا بھی مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے چاہے ان کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن نیب بھی اس سپیڈ سے اس کیس کو آگے نہیں بڑھا رہی جس سپیڈ سے بڑھانا چاہیے۔ 16 ریفرنسز کہے تھے جے آئی ٹی نے جن کا ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن آج تک وہ 16 ریفرنسز مکمل جو ہیں وہ دائر نہیں ہو سکے۔ ابھی تک تو 6 یا 7 ریفرنسز ہیں جو ابھی تک دائر ہوئے ہیں پچھلے 11 ماہ کے اندر۔ نیب کی کیپیسٹی کا بھی مسئلہ ہے، اب یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے ان کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا ان کی نیت کا مسئلہ ہے۔ احتساب عدالت کے پاس رش زیادہ ہے، اسی لیے عمران خان صاحب کو یہ چاہیے ہوگا کہ وہ ان کی حکومت جو وہ کہہ رہے تھے کہ میں آصف سید خان کھوسہ صاحب اور گلزار صاحب کو انہوں نے یقین دہانی کرائی، ان کو یہ چاہیے کہ وزارت قانون کے ذریعے اور یہ ججز سے اور جو بھی فورم ہے اس کے اوپر یہ طے کریں اور احتساب عدالتوں کی تعداد بڑھائیں، اور یہ جو کرپشن کیسز ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ چلنے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی احتساب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ کس طرح کا احتساب ہے کہ 11 ماہ ہو گئے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ایک بھی ریفرنس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ 2 سال بعد وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ 2 سال مجھے جیل میں رکھا ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہوا،
फिर तो वो हक बजाने बोंगे ये कहने। हम लोग भी कहेंगे कि यार 2 साल उनको हिरासत में रखा गया। जब मैंने आपसे सवाल पूछा, ठीक है मुझे 7 साल, मैंने कहा आप जरा बता दें फिर मैं आपको दरमियान में इंटरप्ट ना करूं। मैंने जब आपसे सवाल पूछा कि यानी उनको पूरा यकीन है कि फैसला उनके खिलाफ होगा, तो आपने कहा जाहिर बात है फैसला तो जो होगा वो हमें तो नहीं पता, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है कि अगर वो खुद चाहते हैं कि डिले हो तो जाहिर बात है कि वो समझ सकते हैं कि मेरी करतूतें ऐसी हैं, और पैड़ियां करतूता दे पैड़े नतीजे, हमने बड़ों से सुन रखा है पंजाबी में। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है उनको सारा पता है। और अभी तो और मुराद अली शाह साहब हैं, उनके बगैर ये केस नामुकम्मल है। मुराद अली शाह साहब किसी न किसी मौके पे जाके नैब को उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बगैर ये सारा जो एक पूरे एक जो मामला है, जो खेल खेला गया, उसके अहम खिलाड़ी मुराद अली शाह साहब भी हैं। उनके बगैर ये खेल मुकम्मल नहीं होता, उनके बगैर ये सिलसिला मुकम्मल नहीं होता, उनके बगैर ट्रेल मुकम्मल नहीं हो सकती। वो भी इसमें आएंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से उनके जितने मसला उनका यही है कि डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो जिन्होंने फेक अकाउंट्स खोले वो मानते हैं, मुर्दों के नाम के अकाउंट्स खुले, पापड़ वाला, रेडी वाला, जो जिन बेचारों जिनकी पूरे दिन की जो मजदूरी है वो 300 रुपये होती है, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं। तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों तरफ की देखनी होंगी। ज़ाहिर है एग्जीक्यूटिव को देखना होगा कि वो एहतसाब अदालतों को किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, जजेस की तादाद बढ़ा सकते हैं, हम कह सकते हैं हमारी सियासत है ना, जैसे आपने कहा कि उनके बगैर तो खेल अधूरा था। तो ठीक है, आपने मुराद अली शाह का जिक्र किया, मुझे लगता है हमारी सियासत में ना जिसका गेम ऑफ थ्रोन्स बड़ा हिट गया है उसी की तरह है कि उसके तो सीजन आते रहे ना, पहले देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा। अब इसमें सिर्फ फर्क ये था कि पहले बारियां लगाई तो एक दूसरे को पूछने वाला कोई नहीं था, नैब ऑलमोस्ट विफात पा चुका था। अब नैब जो वो एक्टिव हो गया है, क्योंकि जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो कहते हैं जी कि खुलकर सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने गलत किया है अपने करतूतों को भुगतेगा वो, और किसी को ना डील मिलेगी ना ढील मिलेगी, तमाम लोगों के साथ जो एहतसाब होगा, इंसाफ होगा। तो मुझे लगता है ये ऐसी गेम ऑफ थ्रोन्स है हमारी सियासत, जो कि सारे सीजन्स जमा हुए थे और सबकी जो पेशकश है वो एकदम से इकट्ठी जा रही है। बहुत शुक्रिया सदीक जान आपका, आपकी खबर के लिए, आपके तज्जिए के लिए। आपके सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।